ایک ایسا ملک جو اپنی خارجہ پالیسی میں اخلاقیات کا مطالبہ کرتا ہے وہ نہ تو کمال حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی سیکیورٹی۔ یہ الفاظ 7 ممالک میں براہ راست اور کم و بیش 2 درجن سے زائد ممالک میں بالواسطہ حکومتوں کو گرانے یا ان پر اثر انداز ہونے والے سابق امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر کے ہیں کہ جو آج 100 سال 5 ماہ اور 13 دن بعد انتقال کر گئے ہیں۔ 27 مئی 1923 کو جرمنی میں پیدا ہونے والے ہینری کیسنجر کو دنیا کا متنازع ترین سفارتکار کہا جاتا ہے۔ دنیا کا ایک سیگمنٹ انہیں وار کرمنل کہتا ہے تو دوسرا امن کا علمبردار سمجھتے ہوئے نوبیل پرائز سے نوازتا ہے، جبکہ معروف لکھاری کرسٹوفر ہچنز نے اپنی کتاب دی ٹرائل آف ہینری کیسنجر میں لکھا کہ ہینری کیسنجر ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، انگولا، چلی، قبرص اور ایسٹ تیمور میں ہونے والے جنگی جرائم میں براہ راست ملوث تھے۔ کتاب میں یہ بھی لکھا گیا کہ کیسنجر کے خلاف نیورنبرگ ٹرائل کی طرح کا مقدمہ چلایا جائے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر اتحادی فورسز نے جرمنی کے خلاف نیورنبرگ میں قائم انٹرنیشنل ملٹری ٹریبیونل میں جنگی جرائم کے کیسز چلائے۔ ان کیسز کا مقصد ناظرین یہ تھا کہ فیصلہ کیا جائے کہ نازی جرمنی نے جنگ کے دوران ایسے جنگی جرائم کیے ہیں کہ جو انسانیت، ہیومینٹی، امن، جنگی جرائم کے دائرے میں آتے ہیں۔ کتاب میں کیسنجر کو اسٹوپینڈس لائر ود اے ریمارکیبل میموری جیسے الفاظ سے نوازا گیا، اور بعد میں اسی موضوع پر ایک اور ڈاکیومنٹری بھی بنی کہ جس کا نام دی ٹرائلز آف ہینری کیسنجر تھا۔ 1960 اور 1970 کی دہائی کی جسے دنیا سر جنگ کا ایرا قرار دیتی ہے، اس وقت 2 سپر پاور سوویت یونین اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی جنگ لڑ رہی تھیں کہ جس میں ہتھیاروں کا استعمال تو ہو رہا تھا مگر اس کا براہ راست اثر ان 2 ممالک پر نہیں تھا۔ ہینری کیسنجر کو چلی میں 22 ریکارڈ کیا گیا کہ لیفٹسٹ بائیں بازو کی حکومت کا تختہ الٹنے، خونی بغاوت کی حمایت کرنے، کمبوڈیا پر خفیہ بمباری کی حمایت کرنے کہ جس کے نتیجے میں 50,000 عام شہری مارے گئے، جبکہ ارجنٹینا کی فوج کی طرف سے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف ڈرٹی وار کروانے جیسے سنگین الزامات لگائے جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1977 میں سیکرٹری خارجہ کا عہدہ چھوڑنے کے باوجود انہیں امریکی پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں ڈائریکٹ ایکسس حاصل رہی۔ کیسنجر کی طاقت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جمی کارٹر، بل کلنٹن، بش سینئر، حتیٰ کہ اوباما بھی کیسنجر سے نہ صرف مشورے لیتے تھے بلکہ ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ ہینری کیسنجر کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایکٹیو فورن سروس سے ریٹائرمنٹ لینے کے 40 سال گزرنے کے باوجود کیسنجر نے 2017 میں امریکی صدارتی انتخاب کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خارجہ امور پر بریفنگ دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن کے کریما پر قبضے کو قبول کر لیں، اور پھر ٹرمپ نے ایسا ہی کیا، حالانکہ پوری دنیا اور امریکی عوام بھی اس قبضے کے مخالف تھی۔ ناظرین، اسی طرح ان کے انفلوئنس کا، ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رواں ماہ چینی صدر کے امریکہ دورے سے قبل کیسنجر نے جولائی میں 100 سال کا ہونے کے باوجود بیجنگ کا دورہ کیا، جہاں ان کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی ہوئی۔ ماہرین اس دورے کو امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کی بہتری اور چینی صدر کے امریکہ دورے کے تناظر میں بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی بڑا اخبار ہو کہ جس نے ہینری کیسنجر کی موت کی خبر کے ساتھ وار کرمنل کا لفظ استعمال نہ کیا ہو۔ ہینری کیسنجر کے حوالے سے آج ہفنگٹن پوسٹ نے ہینری کیسنجر امریکاز موسٹ نوٹوریس وار کرمنل ڈائز ایٹ 100 کے عنوان سے ایک اداریہ چھاپا ہے، اور اداریے کے مطابق امریکی خارجہ پالیسی کا ٹائٹن کہ جو لاکھوں لوگوں کی موت کا باعث بنا، وہ 100 سال کی عمر میں انتقال تو کر گیا مگر اس نے کبھی بھی اپنے فیصلوں پر پشیمانی کا اظہار نہیں کیا۔ He never ever was apologetic۔ مسلم دنیا کے حوالے سے سابق امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر کا کہنا تھا کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمان راکھ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کو ماہرین 2017 میں کہے گئے کیسنجر کے انہی جملوں سے جوڑتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دی اور جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے جاننے والے ہینری کیسنجر پاکستان میں اپنی اس دھمکی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ جو انہوں نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو دی تھی، اور شاید پہلی بار پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے پاکستان کے معاملات میں امریکی انٹرفیئرنس، امریکی مداخلت کا الزام لگایا تھا۔ آج سے 47 سال قبل 28 اپریل 1977 کو پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی جوشیلے اور جذباتی انداز میں ویری ٹریڈیشنلی ہسٹائل پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ امریکہ پاکستانی حکومت کے خلاف مداخلت کر رہا ہے۔
इस तकरीर की वजह यह थी नाजरीन कि 9 अगस्त 1976 को हेनरी किसिंजर ने गवर्नर हाउस लाहौर में ही एक अशाइये में भुट्टो को एटमी प्लांट के हसूल से बाज रहने की धमकी देते हुए यह कहा था कि अगर तुम एटमी प्लांट के इरादे से बाज ना आए तो हम तुम्हें इबरतनाक मिसाल बना देंगे। किसिंजर के अल्फाज थे, वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू। और फिर 28 अप्रैल 1977 को भुट्टो ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर वो अल्फाज कहे कि जो शायद आती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, पार्टी इज नॉट ओवर, इंडीड इट इज नॉट।